رات کوئی 9-10 بجے کا وقت ہوگا۔ بھرت نڈھال سا ہو رہا تھا۔ عمران ایک گوشی میں اکڑو بیٹھا تھا۔ اس کے حالت میں لالٹین تھی۔ وہ مجھ سے مخاطب ہو کر سرگوشی میں بولا، ادھر آؤ، تمہیں ایک چیز دکھاؤں۔ جب اس نے دوسری بار اس راز سے کہا تو میں اٹھ کر اس کے پاس گیا۔ اٹھنے بیٹھنے سے میرے سر کے گومڑوں میں ٹیسیں اٹھتی تھی، لیکن ایسی ٹیسوں کو میں نے اب خاطر میں لانا چھوڑ دیا تھا۔ اپنے زخموں کے حوالے سے ایسی بے پرواہی برتتا تھا کہ کبھی کبھی بھول ہی جاتا تھا کہ مجھے زخم لگا ہے۔ میں عمران کے پاس پہنچا تو اس نے انگلی سے پتھریلی دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے غور کیا اور حیران رہ گیا۔ یہاں کسی نکیلی شے سے انگریزی کے 5 حرف کندہ کیے گئے تھے۔ ان حرفوں سے جو لفظ بنتا تھا وہ جیکی تھا۔ عمران نے کہا، لگتا ہے تمہارے روحانی استاد باروندہ جیکی نے اسی کوٹھڑی میں اپنے اسیری کے دن گزارے تھے۔ میں ششدر رہ گیا۔ اگر واقعی ایسا تھا تو یہ حیرت انگیز اتفاق تھا۔ میں نے چاروں طرف سر گھما کر پہلی بار اس کوٹھڑی کو بغور دیکھا۔ یہ قریباً 10 فٹ 12 فٹ کی مختصر سی جگہ تھی۔ یہاں رات اور دن میں تمیز کرنا ناممکن تھا۔ کوٹھڑی کے عقبی دیوار کے ساتھ موٹے لوہے کا ایک چھوٹا سا زنگ آلود دروازہ تھا۔ یہ دروازہ قریباً 5 ضرب 4 فٹ کے ایک بدبودار غسل خانے میں کھلتا تھا۔ تو یہ تھی وہ جگہ جہاں جارج گورا نے باروندہ جیکی کو رکھا تھا اور اس پر ستم کے پہاڑ ڈھائے۔ عمران نے لالٹین کی روشنی میں مجھے کوٹھڑی کا ایک اور گوچھا دکھایا۔ یہاں جیکی کے نام کا پہلا حرف جے اور اس کی محبوبہ شکنتلا کے نام کا پہلا حرف ایس کندہ تھا۔ ان 2 حرفوں کے اوپر یقیناً کوئی رومانی فقرہ لکھا گیا تھا، مگر اس فقرے کو بادزہ رگڑ کر اس طرح مٹا دیا گیا تھا کہ اسے پڑھنا مشکل تھا۔ ظاہر ہے یہ کام جیل کی انتظامیہ نے ہی کیا ہوگا۔ اب اس بات میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ باروندہ جیکی نے اپنی قید کے دن یہاں کاٹے تھے، یا کم از کم اپنی قید کا کچھ عرصہ یہاں کاٹا تھا۔ ہم لالٹین کی روشنی میں ان زرد دیواروں کو بغور دیکھتے رہے۔ یہ جگہ میرے لیے ایک دم تاریخی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ ایک جگہ جیکی کا سب سے پسندیدہ فقرہ لکھا ہوا نظر آیا، نو پین نو گین، یعنی درد نہیں تو کامیابی بھی نہیں۔ ہاں یقیناً یہ وہی جگہ تھی جہاں جیکی رہا تھا۔ یہاں کی دیواروں پر اس کا لمس تھا، یہاں کی فضا میں اس کی سانسیں رچی ہوئی تھی۔ رات گہری ہو گئی۔ میں سونے کے لیے لیٹا تو جیکی کا تصور میرے سامنے آ گیا۔ کٹا پٹا اپاہج جسم، مدقوق چہرہ، اندر دھسی ہوئی لیکن چمکیلی آنکھیں۔ میں نے سوچا وہ ویسے ہی ایسے فرش پر چت لیٹتا ہوگا، ایسے ہی لالٹن کی زرد روشنی میں سیاہی مائل چھت کو دیکھتا ہوگا، اپنی شکنتلا کو یاد کرتا ہوگا۔ ایک دم مجھے لگا کہ وہ میرے پاس آس پاس ہے، اس کی روح اپنے پرانے مسکن میں موجود ہے۔ میں نے خیالوں ہی خیالوں میں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، جیکی، تم نے اس تاریک کوٹھڑی میں کرب کے جو شب و روز گزارے تھے، ان کا مداوع تو شاید کوئی نہ کر سکے، لیکن تیرے بدترین دشمن جارج کو اس کے انجام تک میں نے پہنچا دیا ہے۔ اس نے تیرے ہاتھوں کٹوا کر تجھے اس تاریک قبر میں پھینکوایا تھا۔ آج وہ خود گورا قبرستان کی ایک قبر میں موجود ہے۔ میں تصور میں جیکی سے محو کلام تھا جب اچانک مجھے اس چاقو کا خیال آیا جو جارج کی موت کی یادگار تھی، اور میں نے اسے اپنے پاس محفوظ کیا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے جیبیں ٹرولی۔ ہماری گرفتاری کے وقت یقیناً وہ چاقو بھی دوسرے اشیاء کے ساتھ پھوسیوں کے پاس چلا گیا تھا۔ میں اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک یکایک ایک بار پھر جیل کی 4 دیواری سے باہر دھماکے سنائی دیے۔ عمران کا کہنا تھا کہ یہ دستی بموں کے دھماکے ہیں۔ ساتھ میں فائرنگ بھی شروع ہو گئی۔ اس مرتبہ یہ فائرنگ کافی شدید تھی، لگتا تھا کہ جیل کے آس پاس ہو رہی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 طرفہ فائرنگ شدت پکڑ گئی۔ عمران اور بھرت بھی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ عمران نے سنسنی خیز لہجے میں کہا، مجھے لگتا ہے کہ جیل پر حملہ ہوا ہے۔ ایسے ہی لگا ہے، بھرت بولا۔ ہم فائرنگ اور دھماکوں کی آوازوں کو بغور سنتے رہے۔ یہ آوازیں قریب آتی جا رہی تھی، پھر اس کے ساتھ نعروں کی مدھم گونج سنائی دینے لگی۔ یہ تو لگتا ہے کہ جیل کے احاطے میں لڑائی ہو رہی ہے، میں نے خیال ظاہر کیا، اور لڑنے والے کافی زیادہ تعداد میں ہیں۔ عمران نے اضافہ کیا، جلد ہی میں اندازہ ہو گیا کہ جیل پر ایک بڑا حملہ ہوا ہے اور کچھ لوگ جیل توڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہنگامہ شدت اختیار کرتا چلا گیا۔ چھوٹے بڑے ہتھیاروں کی فائرنگ اور دستی بموں کے دھماکوں سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ بارود کی تیز بو ہماری بند کوٹری تک پہنچ رہی تھی۔ یوں لگا کہ اب کچھ ہی دیر میں ہمیں ایک نئی صورتحال کا سامنا ہوگا۔ عین ممکن تھا کہ جارج کی جیل پر مارے جانے والا یہ زبردست شب خون کامیاب ہو جاتا اور ہم اپنی کوٹری کے دروازے کو اپنے سامنے کھلا پاتے۔ اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ اگر ایسا ہوتا تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس سوال کا جواب ہمارے ذہن تیزی سے سوچ رہے تھے۔ 3-4 منٹ بعد محسوس ہونے لگا کہ لڑائی ہماری کوٹری کے آس پاس ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی محسوس ہونے لگا کہ جیل کا دفاع کرنے والے بھی جم کر لڑ رہے ہیں۔ ہم نے اپنی کوٹری کے قریبی کسی انگریز افسر کی للکارتی ہوئی آواز سنی۔ وہ اپنے ماتحتوں کو ہدایت دے رہا تھا اور کالے باغیوں کو گالیوں سے نواز رہا تھا۔ 2-3 ایسے دھماکے بھی سنائی دیے جو دستی بموں کے دھماکوں سے مختلف تھے۔ عمران نے کہا، شاید راکٹ لانچر ہے۔ یہ فیصلہ کن مارکا 8-10 منٹ جاری رہا۔ یکایک صورتحال پلٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔
فائرنگ کی آوازیں قدرے فاصلے پر چلی گئی، پھر یوں لگا جیسے جیل پر حملہ کرنے والے پسپا ہو رہے ہیں۔ غالباً جیل کی چھت پر سے گارڈ نے بھی اندھادھند فائرنگ شروع کر دی تھی۔ قریباً 15 منٹ مزید یہ ہنگامہ جاری رہا۔ ہم اس بند کوٹری میں صرف اندازے ہی لگا سکتے تھے۔ ہماری کوٹری کے عین سامنے بھی گارڈز کافی تعداد میں موجود تھے۔ ان کی آوازوں سے جوش و خروش کا اظہار ہو رہا تھا۔ اسی دوران میں فائرنگ کی آوازیں مزید فاصلے پر چلی گئی۔ یوں محسوس ہوا کہ انتظامیہ کے مسلح لوگ بھاگتے حملہ آوروں کا پیچھا کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ہماری کوٹریوں کے سامنے گارڈ کا جھمگٹا ہوا۔ کوٹریوں کے دروازے کھلنے اور پکڑے جانے والے لوگوں کو گالیوں کی بوچھاڑ کے ساتھ کوٹریوں میں ٹھونسا جانے لگا۔ ہماری کوٹری کا دروازہ بھی کھلا اور ایک زخمی قیدی کو بے دردی سے دھکا دے کر کوٹری کے گندے فرش پر پھینک دیا گیا۔ میں نے انگریز افسر منیاٹ کو دیکھا۔ اس نے نفرت سے قیدی پر تھوکا، اسے کالے ذلیل سور کا خطاب دیا۔ وزنی دروازے کو ایک بار پھر دھماکے سے بند کر دیا گیا۔ زخمی کا ایک بازو کلائی پر سے ٹوٹ چکا تھا اور عجیب انداز میں مڑا ہوا تھا۔ اس کے سر پر بھی زخم تھا اور اس زخم سے بہنے والے خون اس کے پورے چہرے کو لترا ہوا تھا۔ بس اس کی آنکھیں ہی دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ انور خان تم؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ مجھے اپنی نگاہ پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ انور خان کوئی جواب نہ دے سکا، بس کھینچ کر سانس لیتا رہا۔ تب میں نے دیکھا کہ اس کے سینے سے خون بہہ رہا ہے۔ یہاں کسی رائفل کی سنگین یا کوئی تیزدھار چیز لگی تھی۔ عمران نے بھی سن لیا تھا کہ میں نے زخمی کو کس نام سے پکارا ہے۔ وہ بھی جلدی سے پاس آ گیا۔ چوبی دروازے کا چکور خانہ کھلا۔ ایک مقامی گارڈ نے چھوٹا سا چرمی تھیلا ہماری طرف پھینکا اور پھنکارا، اس کی مرہم پٹی کرو۔ چرمی تھیلے میں مرہم پٹی کا سامان تھا، لیکن انور خان کے زخموں کے لیے کافی نہیں تھا۔ وہ زخموں سے چور بے بسی کی تصویر بنا ہمارے سامنے پڑا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی کل کی بات تھی، ابراہیم نامی شخص انور خان کے حوالے سے کتنے جوش و خروش کا اظہار کر رہا تھا۔ اسے کامل یقین تھا کہ انور خان زرگاہ کے لیے نجات دہندہ کا کردار ادا کرنے والا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ انور خان کی قیادت میں حکم کے باغی زرگاہ میں تہلکہ مچانے والے ہیں۔ وہ بہت جلد سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیں گے۔ اس حوالے سے اس بیچارے نے بڑے جوش سے چاند کی 7 تاریخ اور بدھ کا ذکر بھی کیا تھا، لیکن یہ توقعات غلط ثابت ہوئی تھی۔ بے شک انور اور اس کے ساتھیوں نے ایک بہت دلیرانہ قدم اٹھایا۔ وہ جار کی جیل توڑنے کے لیے بڑی قوت سے حملہ آور ہوئے تھے، لیکن بالآخر یہ کوشش ناکام ہوئی تھی۔ اور اس ناکامی سے بڑھ کر مایوس کن بات یہ تھی کہ انور خان خود بھی شدید زخمی حالت میں یہاں موجود تھا۔ اس کے زخموں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اس نے آخری وقت تک کوشش کی کہ اسے زندہ نہ پکڑا جا سکے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ انور خان آنکھیں کھولو، مجھے دیکھو، میں تابش ہوں۔ میں نے اس کے کندھوں کو ہلایا۔ اس نے پلکیں اٹھائیں، تھوڑی دیر تک مجھے دیکھتا رہا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ یوں اس نے مجھے سمجھایا کہ وہ مجھے پہچان گیا ہے۔ اس نے خشک خون آلود ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں نے اسے پانی پلایا۔ عمران اور بھرت اس کے سر سے بہنے والا خون بند کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اس کی کلائی کی حالت بھی تشویشناک تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اپنا کان اس کے ہونٹوں کے قریب کیا۔ وہ کہہ رہا تھا، مجھے ختم کر دو، یہ لوگ مجھے بہت بری موت مارنا چاہتے ہیں۔ عمران نے عجیب گونجتے سے لہجے میں کہا، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے انور خان، تم حوصلہ رکھو۔ انور خان نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہوں یہ کون ہے۔ میں نے اس کا کندھا دباتے ہوئے کہا، یہ دوست ہے اپنا، پاکستان سے آیا ہے۔ انور خان کی خون آلود آنکھوں میں چمک نمودار ہوئی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھا کر عمران کے ہاتھ پر رکھا اور ایک بار پھر دھیمی آواز میں بولا، میں جانتا ہوں آخری فتح ہماری ہوگی۔ ان گوروں کو ہمارا راجوارہ چھوڑنا ہوگا۔ لوگ جاگ پڑے ہیں، وہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے انور خان پر نقاہت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ اسے کسی اچھے اسپتال میں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ یہاں ہمارے درمیان اس تاریک سرد کوٹری میں موجود تھا۔ ہم کئی گھنٹے تک اس کی تیمارداری میں مصروف رہے۔ اس کی حالت قدرے اچھی ہو گئی۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ رات کو قریباً 400 مسلح جانبازوں نے جیل پر حملہ کیا تھا۔ ان کو یقیناً کامیابی سے ہمکنار ہو جانا تھا۔ یہ زبردست منصوبہ بندی تھی، لیکن عین موقع پر ایک شخص نے داغا کیا اور بازی پلٹ دی۔ ہم نے انور خان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ شخص کون تھا، مگر انور خان نے اس بارے میں خاموشی اختیار کی۔ میں نے آج انور خان کو کئی ماہ کے بعد دیکھا تھا۔ میں اس سے نل پانی کے حالات پوچھنا چاہتا تھا، اپنے دوست ڈاکٹر چوہان، کپتان اجے، عبد الرحیم و شکنتلا وغیرہ کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، مگر انور کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ ان سوالوں کا جواب دے سکتا۔ اس سے صرف اتنا پتہ چلا کہ ڈاکٹر چوہان بھی یہاں زرگاہ میں موجود ہے۔ سارا دن انور خان کی حالت کبھی بگڑتی اور کبھی سنبھلتی رہی۔ اس کے سینے پر شدید اندرونی ضرب آئی تھی اور اس وجہ سے اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ شام کے وقت انور خان سو گیا۔ عمران نے دیوار سے ٹیک لگا رکھی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ کہنے لگا، صحیح کہتے ہیں تابی، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ ہم نے ہندوستان میں انگریزوں کی آمد، ان کے قبضے، ان کی چالاکی اور ریشہ دوانیوں کے بارے میں صرف پڑھا اور سنا تھا۔ آج ہم وہ سب کچھ یہاں اس بھانڈر اسٹیٹ میں دیکھ رہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ماحول بھی وہی ہے۔ یہاں بندوقوں اور مشین گنوں کے ساتھ تلواریں اور کلہاڑیاں بھی ہیں۔
یہاں بھی ان مٹھی بھر گوروں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو تقسیم کر رکھا ہے اور اپنے لیے کٹپتلیاں ڈھونڈ رکھی ہیں۔ اور ابھی انور خان بتا رہا تھا کہ خیر سے میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگ بھی یہاں موجود ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس عمران کی باتیں سنتا رہا، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے بولنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا، میں بس خاموش رہنا چاہتا تھا۔ عمران بولا، جب ہم یہاں آئے تھے تو ہم نے سمجھا تھا کہ حکم جی زرگاہ کا حکمران ہے اور انگریز اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لیکن اب کھلا یہ ہے کہ یہاں کے حکمران تو انگریز ہیں۔ حکم جی ایک ڈمی کے طور پر سامنے رکھا گیا ہے، وہ شراب اور عورت کے نشے میں غرق رہتا ہے۔ عملی طور پر اس نے یہاں کی باغ دوڑ سرجن اسٹیل اور اینڈرسن جیسے لوگوں کو تھما رکھی ہے۔ رات کی کسی وقت زرگاہ کے وسطی علاقے میں پھر فائرنگ شروع ہو گئی، پھر یہ فائرنگ اور بھی 2-3 علاقوں تک پھیل گئی۔ ہم اس قبرنما کوٹری میں بس آوازیں ہی سن سکتے تھے۔ باہر کی دنیا سے ہمارا رابطہ فقط اس 1.5 فٹ کے چکور خانے کے ذریعے تھا۔ اس خلا میں سے ہمیں کھانا اور ضرورت کی دیگر چیزیں پہنچائی جاتی تھی۔ یہ اشیاء فراہم کرنے والے 3 شفٹوں میں کام کرتے تھے۔ رات کی شفٹ میں کام کرنے والا ایک گہرا سانولا ہندو تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا لہجہ اور آواز مجھے جانی پہچانی سی لگی۔ لگتا تھا کہ یہ آواز کچھ دن پہلے میں نے کہیں سنی ہے، کہاں یہ یاد نہیں پڑتا تھا۔ میں نے اس بارے میں عمران سے پوچھا تو وہ بھی کوئی واضح جواب نہ دے سکا۔ بہرحال یہ آواز میرے ذہن میں کھٹکتی رہی۔ رات کو پھر سلطانہ کی موت کے دردناک مناظر نظروں کے سامنے گھومتے رہے۔ یہ سوچ کے میری آنکھیں نم ہوتی رہی کہ معصوم بالو اب کبھی اپنی ماں کو نہ دیکھ سکے گا۔ اس کو کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ماں کا محبت بھرا لمس کیا ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر میرا دل ڈوبنے لگا کہ اگر میں موت کے اس گھیرے سے نکل کر واپس فتح پور کے مندر تک پہنچنے میں کامیاب ہوا تو وہاں میرے دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ وہاں سلطانہ کے ذاتی استعمال کی چیزیں ہوں گی، اس کے کپڑے، اس کے برتن، اس کے زیور، اور وہ سب کچھ وہ چھوڑ کر جا چکی ہے۔ سلطانہ کے قاتلوں کے ساتھ ساتھ کٹر انتہا پسند ہاشم رازی کا چہرہ بھی میری نگاہوں میں گھومنے لگا۔ وہ بھی تو بالواسطہ سلطانہ کے قتل میں شریک رہا تھا۔ میری آنکھیں جلنے لگی اور جسم میں لاوا سا بہنے لگا۔ رات کی کسی وقت میں جاگا تو میں نے دیکھا دروازے کا چکور خانہ کھلا ہوا ہے۔ خانے کی کلوتی سلاخ کی دوسری جانب وہی پکی رنگت والا پہرے دار موجود ہے اور عمران سے باتیں کر رہا ہے۔ میں نے کروٹ بدلی اور پھر سو گیا۔ صبح میں نے دیکھا کہ انور خان ہولے ہولے کرا رہا ہے۔ اس کی چوٹوں میں شدید درد تھا۔ جب انور خان جیسا فولادی بندہ کراتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ درد معمولی نہیں ہے۔ میں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد ایک انگریز گارڈ کا ٹماٹر جیسا چہرہ چکور خلا میں نظر آیا۔ وہ نشے میں دھوت تھا۔ شاید اس نشہ کا فتح تھا، اس فتح کا نشہ تھا جو ان کو ملی تھی یا مل رہی تھی۔ کیا تکلیف ہے؟ وہ انگریزی میں بولا۔ انور خان کو بہت درد ہے، اس کا درد بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا، ایک دم ختم، بس تھوڑی دیر انتظار کرو۔ اس کے معنی خیز لہجے نے میرے ذہن میں اندیشوں کی بھرمار کر رکھی۔ کچھ اسی طرح کی دھمکی ان گارڈ میں سے اس وقت دی تھی جب زخمی ابراہیم کو گولی سے اڑانے کے لیے کوٹری سے لے جایا گیا تھا۔ تو کیا اب انور خان کی باری آنے والی ہے؟ میں نے بے حد کرب سے سوچا۔ اور اگر ایسا ہوا تو کیا اب ہم بھی تماشے بنے دیکھتے رہیں گے؟ میں نے عمران کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ اس کے بارے میں کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ 8 بجے کے قریب مسلح گارڈز آئے۔ میں سمجھا کہ وہ انور خان کو لے جانے آئے ہیں، لیکن انہوں نے پہلے بھت کو باہر نکلنے کا حکم دیا۔ ان کے ہاتھوں میں بری ہوئی رائفلیں تھی اور تیوروں سے پتہ چلتا تھا کہ اگر حکم عدولی کریں گے تو ہمیں اندر ہی بھون سکتے ہیں یا اس بری طرح زخمی کر سکتے ہیں کہ ہم پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہ رہیں۔ وہ لوگ بھرت کو لے کر ایک طرف چلے گئے، پھر ہم سب کو باری باری باہر نکالا گیا۔ ہمارے ہاتھ بڑی مضبوطی کے ساتھ پشت پر رسیوں سے باندھ دیے گئے۔ ہمارے ارد گرد درجنوں رائفلوں کا پہرا تھا۔ یہاں کسی بھی طرح کی مزاحمت خودکشی کے مترادف تھی۔ انور خان کو سب سے آخر میں ایک اسٹریچر پر باہر لایا گیا۔ اس کے ہاتھ بھی مضبوطی سے پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے اور تیور خطرناک۔ پتہ نہیں کیوں اس وقت مجھے لگا کہ باروندہ جیکی کی یہ تاریخی کوٹری آخری بار دیکھ رہا ہوں۔ ہمیں برہنہ پا اور برہنہ سر چند تنگ راہداریوں سے گزار کر پھر صحن میں آ گئے۔ ہماری آنکھیں روشنی میں چندھیا گئی۔ آج ہم پورے 4 دن بعد سورج کی روشنی دیکھ رہے تھے۔ جارج کی اس بدنام زمانہ جیل کے در و دیوار میں اس سے پہلے بھی ایک بار دیکھ چکا تھا، جب مجھے سلطانہ کے ہمراہ پکڑ کر زرگاہ سے لایا گیا تھا اور پھر میری خدمت جارج گورا کے حوالے کی گئی تھی۔ لیکن آج جارج گورا تھا اور نہ سلطانہ۔ گارڈز کے نہایت سخت پہرے میں ہم جیل کے باہر پھاٹک سے آئے اور یہی وقت تھا جب ہمیں زرگاہ کی اصل صورتحال کا پتہ چلا۔ یہ سب کوئی تعجب خیز تھا۔ جیل کی بیرونی دیوار اور پھاٹک وغیرہ گولیوں سے چھلنی تھے۔ یقیناً یہ نشانیں زبردست شب خون کی تھیں جو 2 دن پہلے باغیوں کی طرف سے مارا گیا تھا اور جو بقول انور خان ایک غدار کی وجہ سے ناکام ہوا تھا۔ ہم نے اپنے ارد گرد درختوں پر کچھ لاشیں لٹکتی دیکھی۔ ان لوگوں کو پھانسیاں دی گئی تھی۔ جو ہم آگے بڑھتے ہم نے زرگاہ کے لرزہ خیز منظر دیکھے۔ ایک چوراہے میں کئی جلی ہوئی لاشیں ایک چھوٹے سے ڈھیر کی صورت میں پڑی تھی۔
کچھ منہدم اور اجلے مکان بھی دکھائی دے رہے تھے۔ درختوں اور مختلف پولوں سے لٹکتی ہوئی لاشیں جا بجا دکھائی دیتی تھی۔ کچھ کے جسم گولیوں سے چھلنی تھے، کچھ کے چہرے مست تھے۔ ان میں سے چند کے ایک سے سوا سب کے سب مسلمان دکھائی دیتے تھے۔ لگتا ہے کہ بغاوت پوری طرح کچل دی گئی ہے۔ میرے پہلو میں چلتے ہوئے عمران نے سرگوشی کی۔ ہم آخری قطار میں تھے۔ ہر قیدی کے عقب میں ایک مسلح گارڈ تھا جس نے اسے بازو سے پکڑ رکھا تھا۔ ہم جیل سے نکلنے والے قریباً 40 قیدی تھے۔ 3 قیدی اسٹریچر پر تھے، ان میں انور خان بھی شامل تھا۔ بھرت بار بار اپنے خشک لبوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ اس نے بھانپ لیا تھا کہ کچھ اچھا ہونے والا نہیں جا رہا۔ میم کی عزت لوٹنے کے جرم میں وہ بے گناہ پکڑا گیا تھا، مگر یہاں اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ جب ہمارا قافلہ ایک کشادہ سڑک پر مڑا تو بھرت نے ہمیں آگاہ کرتے ہوئے زیر لب کہا، ہم قاسمیہ کے علاقے میں جا رہے ہیں۔ یہاں مسلمان آبادی ہے، بلکہ زرگاہ میں مسلمانوں کا گڑھ ہے۔ ارد گرد کے مکانوں کی کھڑکیوں اور دروازوں میں سہمے ہوئے چہرے جھانک رہے تھے۔ ہر طرف ہراس کی فضا تھی۔ ہم نے ایک چھوٹا سا محلہ دیکھا جو پورے کا پورا جلا ہوا تھا۔ یہاں نمائش کے لیے ایک سربریدہ لاش چوراہے کے بیچوں بیچ پڑی تھی۔ جب ہم اس علاقے کی تنگ گلیوں میں داخل ہوئے تو ایک فوجی گاڑی ہمارے قافلے کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ میں نے اور بھرت نے مڑ کر دیکھا۔ اس گاڑی میں منحوس تھوبڑے والا اینڈرسن موجود تھا۔ تاہم ایک شخص اینڈرسن سے اس وقت اس گاڑی میں موجود تھا۔ وہ دراز کا سرجن سٹیل تھا۔ اس کے چہرے پر خشونت برس رہی تھی۔ چند ہفتوں کے اندر اس نے اپنے سگے بھائی کے علاوہ اپنی بیوی بھی کھو دی تھی۔ اس کا لبوترا چہرہ دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس کے اندر بدلے کی آگ بھڑک رہی ہے۔ بھرت کے پیچھے چلنے والے مقامی گارڈز کی گردن پر زوردار جھانپڑ رسید کیا اور حکم دیا کہ وہ صرف آگے دیکھے۔ ہم پابوجولا چلتے رہے۔ چند منٹ بعد پیچھے آتی ہوئی گاڑی میں اینڈرسن کی کرخت آواز بلند ہوئی۔ وہ میگا فون کے ذریعے ٹوٹی پھوٹی اردو میں بول رہا تھا، یہ اسٹیٹ اور حکم جی کے مجرم ہیں۔ آج ان لوگوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے عبرتناک پنشمنٹ دیے جائیں گے۔ ہم تم کو دکھائے گا کہ باقیوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دیکھو اور عبرت پکڑو۔ اس نے یہ چند فکرے بار بار دہرائے۔ ایک چھوٹے چوراہے پر یہ قافلہ رک گیا۔ یہاں ایک مسجد نظر آ رہی تھی۔ ارد گرد کی دیواروں پر انگریزوں اور حکم جی کے خلاف باغیانہ نعرے لکھے تھے جنہیں بعد ازاں مٹانے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہاں آبادی گنجان تھی۔ ارد گرد کے مکانوں کی چھت اور کھڑکیوں میں لاتعداد لوگ موجود تھے۔ اگر یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر ایک دم ٹوٹ پڑتے اور ان 200-250 فوجیوں کی تکہ بوٹی کر ڈالتے، لیکن عملی طور پر ایسا ہونا ناممکن تھا۔ اینڈرسن نے زہریلے لہجے میں کہا، یہی جگہ ہے جہاں سے 5 دن پہلے تم لوگوں نے ایجیٹیشن شروع کیا۔ اسی جگہ سے وہ آگ بھڑکا جس سے اسٹیٹ کے پرامن لوگوں کو بہت زیادہ نقصان کیا۔ سینکڑوں بے گناہ لوگوں کا مرڈر ہوا۔ ہاں، یہ وہی جگہ ہے۔ اینڈرسن نے مسلح سپاہیوں کو حکم دیا۔ انہوں نے قیدیوں میں سے چند افراد چنے۔ رائفلوں کی سنگینوں کے ذریعے ان کے کپڑے چاک کر دیے گئے اور انہیں زمین پر اوندا لٹا دیا گیا۔ یہ ایک تکلیف دہ منظر تھا۔ اینڈرسن چنگاڑا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پرامن شہری ڈاکٹر ولیم اور اس کی وائف کا کپڑا پھاڑ دیا گیا اور ان کو مار مار کر بے ہوش کر دیا گیا۔ اگر تم لوگوں نے وہ سین دیکھا تھا تو آج یہ بھی دیکھو۔ اوندا لٹائے جانے والے 6 قیدیوں کو اس طرح بے بس کیا گیا کہ ان کے سر کے بال اور ٹخنے گارڈ اپنی گرفت میں لے لیے، پھر ان پر چمڑے کے وزنی جوتوں کی بارش کر دی گئی۔ وہ چلاتے رہے۔ ان کی جلد سے خون رسنے لگا۔ ان میں سے 3 نیم بے ہوش اور 3 مکمل بے ہوش ہو گئے۔ مکمل بے ہوش ہو جانے والوں کو اسٹریچر پر ڈال دیا گیا اور انہیں بغیر کوئی طبی امداد دیے یہ قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں سے نکل کر لوگ اس قافلے کے پیچھے چلنے لگے۔ ان کی حیثیت صرف تماشائیوں کی تھی۔ مزاحمت تو دور کی بات ہے، مسلح فوجیوں کے سائے سے بھی خوفزدہ تھے۔ ان میں زیادہ تر لڑکے بالے تھے۔ قیدیوں کو چپ لگ گئی۔ ان کے چہرے زرد ہو گئے۔ سب کو انجام دکھائی دینے لگا تھا۔ ایک سرسری سی عدالتی کاروائی، 3-4 منٹ کا رسمی مکالمہ اور پھر سزائے موت۔ مجھے لگا کہ میں کوئی 150 سال پہلے 1857 میں کھڑا ہوں۔ انگریزوں کے خلاف بغاوت کچل دی گئی ہے۔ بہادر شاہ ظفر کو قید میں ڈال دیا گیا ہے۔ لوگوں کو سرعام پھانسیاں دی جا رہی ہیں۔ ان کے سر جدا کیے جا رہے ہیں۔ کمپنی کی حکومت نے 350 سالہ مغلیہ دور حکومت کو ختم کر دیا ہے اور لوگوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھا رہی ہے۔ ہاں، یہ سب کچھ ویسا ہی تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ یہاں کا برائے نام اقتدار ایک ہندو کے پاس تھا اور وہ ان گوروں کا کٹ پتلی بنا ہوا تھا۔ میں نے سوچا تو کہ آج ہماری زندگی کو فل سٹاپ لگنے والا ہے۔ میں نے ایک بار پھر کرنکھیوں سے عمران کو دیکھا۔ اس کے سپاٹ چہرے سے کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ آخر ہم ایک بڑے چوراہے میں پہنچے۔ یہ قاسمیہ چوک تھا۔ ہماری آمد سے پہلے یہاں بہت سے افراد جمع تھے۔ ہماری آمد کے بعد اور بھی ہجوم ہو گیا۔ گھروں کی چھتوں اور گلیوں میں بھی لوگ نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے بتا رہے تھے جو کچھ یہاں ہونے جا رہا ہے وہ انہیں خون کے آنسو رلا رہا ہے، مگر وہ اسے روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔
यहाँ بھی درختوں پر کئی لاشیں لٹکتی نظر آئی۔ ابھی ان میں سے وہ اٹھنا شروع نہیں ہوئی تھی۔ غالباً ان بد نصیبوں کو کل رات کسی وقت پھانسی دی گئی تھی۔ یہ سب کے سب مسلمان تھے۔ یہاں ہمیں ایک قطار میں 10 سولیاں گڑی نظر آئی۔ ایک طرف بہت سی کرسیاں رکھی تھی اور میزیں لگی تھی۔ میزوں پر صاف ستھرے کپڑے بچھے تھے۔ یہاں درجنوں انگریز صاحبان پہلے سے موجود تھے۔ ان میں بیشتر شراب سے شغل کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک لرزہ خیز تماشے کی ہوس تھی۔ اس جگہ چاروں طرف خاردار باڑ تھی۔ ہمیں ایک چبوترے پر کھڑا کر دیا گیا۔ برہنہ کیے جانے والے 6 افراد میں سے 3 تو اسٹریچر پر تھے، باقی 3 ہمارے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کے جسموں پر کپڑے کی ایک دھچی نہیں تھی۔ سولی ہم سے فقط 15-20 قدم کی دوری پر تھی۔ 2 ہٹے کٹے جلادنما افراد یہاں موجود تھے۔ اظہار ثانی کے بیشتر آلات بھی یہاں نظر آ رہے تھے۔ لکڑی کے دستے والے وزنی ہتھوڑے، چھوٹی ہتھوڑیاں، آہنی میخیں اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ۔ میری نگاہوں کے سامنے ایک بار پھر اسحاق کی لرزہ خیز موز کے مناظر گھوم گئے۔ ہزاروں افراد کے سامنے اس جاں بلب کو میخوں کے ذریعے سولی پر ٹھونکا گیا تھا اور پھر اس گھڑیوں کو چورا کر دیا گیا تھا۔ فوجی افسر منیار ٹہلتا ہمارے پاس آیا۔ ہم 40 قیدیوں کو 3 قطاروں میں سب سے آخری قطار میں تھے، لیکن بھرت کو پہلی قطار میں کھڑا کیا گیا تھا۔ قیدیوں والے 4 اسٹیچر بھی ایک طرف رکھے تھے۔ اسٹیچرز کی بیلٹس قیدیوں کو باندھ کر ہلنے جلنے سے روک دیا گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ انور خان کی آنکھیں بند تھیں اور منہ میں مسلسل کچھ پڑ رہا تھا۔ منیار ٹہلتا ہمارے پاس آیا اور منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی میں بولا، مجھے خوشی ہے کہ تم تیسری قطار میں ہو۔ بہرحال تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اچھی خبر یہ ہے کہ تم تیسری قطار میں ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں بھی سزا نہیں دی جا رہی، تمہاری سزا ملتوی ہو گئی ہے۔ میرے سینے میں لہر سی دوڑ گئی۔ اور بری خبر؟ میں نے پوچھا۔ وہ صفاقی سے بولا، یہ سزا زیادہ دیر کے لیے ملتوی نہیں ہوئی۔ آدھے قیدیوں کو یہاں سزا دی جا رہی ہے، آدھے قیدیوں کو 1.5-2 میل دور قاسمے کے دوسرے چوک میں دی جائے گی۔ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ تمہیں 2-2.5 گھنٹے میں اور زندگی مل گئی، اور زندگی تو پھر زندگی ہی ہوتی ہے۔ میں آزاد ہوتا تو شاید اس سفید سور پر پل پڑتا، مگر میرے ہاتھ پشت پر بے انتہا سختی سے بندھے ہوئے تھے اور درجنوں رائفلیں ہماری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ منیار نے بڑی ادا سے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، یہ ارد گرد کا نظارہ تم کو کیسا لگ رہا ہے؟ دیکھو، یہ صرف 200-250 سپاہی ہیں۔ اس نے ارد گرد کے ہزاروں تماشائیوں کو اپناٹائز کر رکھا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ اندر سے کھول رہے ہیں، ابل رہے ہیں، مگر کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ انسان نہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، اور یہ بھیڑ بکریاں بھی ایسے ہیں جو اپناٹائز ہو چکی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں عزت مآب اسٹیل صاحب کی بہادری کی داد دینی چاہیے۔ لوگ کہتے تھے کہ قاسمیہ چوک کے علاقے میں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، لیکن ہم یہاں موجود اور قاسمیہ کے ان باقی قیدیوں کو ان کے عزیز و اقارب کے سامنے ہی کتے کی موت مارنے والے ہیں، ہے نا بہادری؟ منیار نے ستائش طلب نظروں سے مجھے عمران کو دیکھا۔ لیکن یہ نہتے لوگ ہیں، عمران نے کہا۔ وہ ہنسا۔ اتنے بھی نہتی نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ ضرور ہے ان کے پاس، لیکن میں سمجھتا ہوں ان کے پاس توپے راکٹ لانچر بھی ہوں تو یہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ لڑائی ہتھیار سے نہیں، یہاں سے ہوتی ہے، یہاں سے۔ اس نے اپنے سینے کو بائیں طرف سے ٹھونکا۔ سگریٹ کا کش لے کر بولا، اسٹیل صاحب اور مسٹر ایڈیسن چاہتے تھے تو یہاں بہت ساری نفری بھی لا سکتے تھے، یہاں کے ہر کالے کے سر پر ایک رائفل بردار کھڑا کر سکتے تھے، لیکن وہ صرف 2 کمپنیوں کو ساتھ آئے ہیں، زیادہ سے زیادہ 200-250 سپاہی، اور تم ان 250 سپاہیوں کی دہشت دیکھ رہے ہو۔ یہ اس سے آدھے بھی ہوتے تو نتیجہ یہی ہونا تھا۔ اب تو تمہیں یہ بات ماننی چاہیے کہ ایک برٹش سپاہی 100 کالے جنگجوؤں پر بھاری ہے۔ منیارڈ صرف بڑھ نہیں مار رہا تھا۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ سینکڑوں تماشائی واقعی انسانوں کے بجائے بھیڑ بکریاں نظر آ رہے تھے۔ دور فاصلے پر چنٹولے ضرور ایسی تھی جو نعرے لگا رہی تھی اور احتجاجی رویے کا اظہار کر رہی تھی، مگر باقی سب سکوت تھا۔ اسٹیل اور اینڈرسن وغیرہ ایک شاندار میز کے عقب میں مخملی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ ہلکی سنہری دھوپ ان کے چہرے پر کچھ اور بھی سرخ دکھائی دے رہے تھے۔ اینڈرسن اپنی جگہ سے اٹھ کر چبوترے پر آیا اور ایک بار پھر میگا فون کے ذریعے دھاڑا، ہم دوستوں کے دوست اور دشمنوں کے دشمن ہیں۔ یہ تمہارے سامنے عبرت کا تصویر بنا وہ سب ڈٹی لوگ کھڑا ہے جس نے اپنے اوقات سے بڑھ کر ظلم کیا۔ پچھلے 5 دن تک ان لوگوں نے اس شہر کو جہنم بنائے رکھا۔ یہ سب کا سب اپنی کرائمز کو تسلیم کر چکا ہے۔ حکم جی کے قانون میں ان کے لیے کوئی رعایت نہیں، اور نہ ہی ہم دیں گے۔ اب کہاں ہیں وہ موٹی گردنوں والے سرکردہ لوگ جنہوں نے ان کو بھڑکایا؟ ان میں سے بہت سا بھاگ چکا ہے اور بہت سا چوراہوں کے اندر گراؤنڈ ہو چکا ہے۔ یہ بیویوں کنیزوں کے جھرمٹ میں رہنے والے جھوٹے دغاباز فریبی عیاش تم کو کچھ نہ ہی دے سکتے۔ اسپرین کا 1 گولی، جنریٹر کا 1 پرزہ، رائفل کا 1 راؤنڈ، کچھ بھی نہیں۔ قوی ہیکل اینڈرسن کئی منٹ تک دھاڑتا رہا۔ آخر میں اس نے کہا، ہم ڈرنے والا نہیں، لڑنے والا لوگ ہے۔
ہم کو اپنے بازو پر بھروسہ ہے، اس لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ اگر کسی کو کسی بھی ٹائم اپنے دل کا ارمان نکالنا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اینڈرسن کی تقریر ختم ہوئی تو ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ یہاں کوئی سرسری سماعت بھی نہیں ہوگی اور اگلے چند منٹ کے اندر کم از کم 20 قیدیوں کو مقامی طریقے کے مطابق سولی چڑھا دیا جائے گا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ انور خان اور بھرت بھی ان 20 افراد میں شامل ہوں گے۔ ہم نے دیکھا کہ بھرت کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد نظر آ رہا تھا۔ آفیسر منیارڈ اس کے قریب ہی موجود تھا۔ بھرت نے 2-3 بار اس سے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن گارڈ نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ یقیناً وہ ان آخری لمحوں میں اپنی پھر صفائی پیش کرنا چاہتا ہوگا، ان کو بتانا چاہتا ہوگا کہ وہ میمز کرسٹی کو مارنے والوں میں نہیں بچانے والوں میں شامل تھا، مگر صاف پتہ چلتا تھا کہ اب صفائی کا مرحلہ گزر چکا ہے۔ کسی فریادی کو کسی فریاد پر اب کان نہیں دھرا جائے گا۔ اسی دوران میں میری نظر میڈم صفورہ پر پڑی۔ وہ کرسی پر بیٹھے معزز مہمانوں کی آخری قطار میں نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ غم و اندوہ کی تصویر تھا۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر اتنی دور سے بھی مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کچھ دیر پہلے تک روتی رہی ہے۔ چند سیکنڈ کے لیے میری اس کی نگاہیں ملی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ عمران نے بھی اسے دیکھ لیا ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھنے کے سوا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ صفورہ میں اتنی سخت نہیں ہوگی کہ وہ یہاں بیٹھ کر یہ شفاقانہ طریقے سے سولہ چڑھائے جانے کا منظر دیکھ سکے۔ یقیناً وہ صرف ہمیں دیکھنے کے لیے یہاں آئی تھی۔ خونی تماشا شروع ہونے سے پہلے ہی اسے یہاں سے چلے جانا تھا۔ عمران نے مجھے ٹوکا دیتے ہوئے کہا، میڈم کو اپنانے کی حسرت دل ہی میں رہ گئی۔ اب اس کو کبھی پتہ نہیں چل سکے گا کہ میں اس پر کس طرح فدا تھا۔ میں نے حیرت سے عمران کو دیکھا۔ سلطانہ کی موت کے بعد سے میری طرح اسے بھی چپ سی لگ گئی تھی۔ آج وہ کئی دنوں کے بعد تھوڑا سا چہکا تھا۔ ہم بے حد سنگین صورتحال کا سامنا کر رہے تھے۔ ایسی صورتحال میں وہ اپنے مخصوص انداز میں کیوں بولا تھا؟ میں نے بھی اپنی خاموشی توڑی۔ میں نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، عمران، کیا آج ہم پھر دیکھتے رہ جائیں گے؟ ہم اسحاق کو نہ بچا سکے، کیا انور خان اور بھرت کے لیے بھی کچھ نہ کر سکیں گے؟ نہیں یار، اس دفعہ تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ کیسے ہو جائے گا؟ یار، جب تم چاہو گے تو ہو جائے گا۔ تم کوئی ایویں شامیں چیز ہو۔ تم نے یہاں کے شکتی دیوتا جارج گورا کو ناکو چنے چبوائے ہیں، اکھاڑے میں اسے موت کے گھاٹ اتارا ہوا ہے۔ تم کوشش کرو گے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ مجھے لگتا ہے تم زور لگاؤ تو تمہارے ہاتھوں کو جکڑنے والی رسی ٹوٹ جائے گی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے بیزاری سے کہا۔ یار، میں نے کبھی خبروں کے علاوہ جھوٹ بولا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں جو ہو سکتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ ہم دونوں پنجابی میں بات کر رہے تھے اور لہجہ بہت دھیما تھا۔ گارڈز کچھ فاصلے پر تھے۔ ہمیں معلوم تھا کہ وہ ہماری بات نہیں سمجھ رہے ہوں گے۔ عمران کی اس بے وقت کی راگنی پر میرا دل بھر آیا، آنکھوں کے کنارے جل اٹھے۔ عمران، میں نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ وہ سنجیدہ ہو گئے اور بدلے ہوئے آہنگ میں بولا، یار، تمہارے ہاتھوں پر بندھی ہوئی رسی اتنی مضبوط نہیں کہ تم اسے توڑ نہ سکو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اسے کمزور کر دیا گیا ہے۔ تمہارے پیچھے پیچھے چلنے والا گارڈ اسے کمزور کرتا رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ریزر بلیڈ کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس ٹکڑے کو رسی کے بلوں پر چلاتا رہا ہے۔ اب یہ رسی 7-8 جگہ سے کمزور پڑ چکی ہے۔ ہمارے پیچھے دیوار ہے، اس لیے ہمارے بندے ہوئے ہاتھ کسی کو نظر نہیں آ رہے۔ میں نے اپنے ہاتھ ہلا کر دیکھے۔ وہ جلدی سے بولا، نہیں، ابھی زور نہیں لگانا، ابھی زور لگانے کا وقت نہیں آیا۔ میں نے سرگوشی کی، تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر رسی کمزور کی ہے تو کس نے کی ہے اور کیوں؟ تمہیں بتایا تو ہے کہ تمہارے پیچھے چلنے والے گارڈ نے کی ہے، اور کیوں کی ہے اس کا جواب بڑا مشکل ہے، اس پر تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ وہ عجیب کھوئے ہوئے انداز میں بولا۔ میں اس کے اطمینان اور ٹھہراؤ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ یہ اطمینان اور ٹھہراؤ میرے اندر ایک بے نام امید جگا رہا تھا۔ میں نے کہا، چلو، تم طویل جواب نہ دو، مختصر دے دو۔ ہم بڑے عام سے انداز میں بات کر رہے تھے۔ بات کرتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ گارڈ نے ابھی تک ہمارا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا۔ عمران بدستور کھوئے کھوئے انداز میں بولا، کہتے ہیں نا کہ چونٹی بھی اپنی طاقت کے مطابق اپنا دفاع کرتی ہے۔ کچھ لوگ چونٹیوں کی طرح حقیر اور بے حیثیت سمجھے جاتے ہیں۔ جب رنجیت پانڈے جیسے لوگ ان کی انا کے منہ پر تھپڑ مارتے ہیں تو وہ اندر سے بدل جاتے ہیں۔ وہ رہتے تو چونٹی ہی ہیں، لیکن یہ زہریلی چونٹی ہوتی ہے، ہاتھی کو گرا دیتی ہے۔ عمران کا لب و لہجہ معنی خیز تھا۔ عمران کی بات نے میرے اندر ایک چھناکا سا کیا۔ دماغ میں روشنی سی بھر گئی۔ پانڈے اور تھپڑ والی بات مجھے روز پہلے کا ایک منظر یاد آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ یاد آ گیا کہ ہماری کوٹھی پر پہرا دینے والے گہرے سامنے گارڈ کی آواز میں نے پہلے کہاں سنی تھی۔ وہ آواز مجھے کیوں جانی پہچانی نہیں لگی تھی۔ جب ہم 18 گاؤں میں کماد کے کھیت میں چھپے ہوئے تھے تو رات کی تاریکی میں رنجیت پانڈے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک کمانڈو ایکشن کے لیے نکلا تھا۔ یہ لوگ سیوریج کے ایک پرانے پائپ لائن تک پہنچے تھے اور اسپتال میں گھسنے کے لیے اس پائپ لائن کے سرے سے مٹی ہٹائی تھی۔
پانڈے کی ہدایت پر اس کا ماتحت کدال چلا رہا تھا۔ کدال سیمنٹ کے پائپ سے ٹکرا گئی اور آواز پیدا ہوئی تھی۔ پانڈے نے بھرنا کر اس ماتحت کو تھپڑ رسید کیا تھا۔ تھپڑ کی آواز سناٹے میں دور تک گونجی تھی۔ پانڈے اور اس کے مزدور نما ماتحت کے درمیان جو مختصر مکالمہ ہوا، اس میں یہ آواز میرے کانوں تک پہنچی تھی۔ یہ بھرائی ہوئی سی آواز والا ماتحت اس وقت ایک دیہاتی کی ہولی میں تھا اور دھوتی کرتا پہنے ہوئے تھا۔ ایک دم واقعات کی بہت سی کڑیاں مل گئی۔ کوٹلی میں نے 2-3 بار اس سامنے ماتحت گارڈ کو عمران سے باتیں کرتے سنا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہاں کوئی کھچڑی پکی تھی، کوئی پلان بنا تھا۔ عمران نے دوبارہ تیز سرگوشی کی۔ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، ابھی زور نہیں لگانا، جب وقت آئے گا تو میں بتا دوں گا۔ دوسری طرف اجتماعی سولیوں کی تیاری آخری مراحل میں تھی۔ ورزشی جسم والے مقامی جلاد بالکل تیار تھے۔ ہزاروں کا مجمع مضطرب لیکن خاموش تھا۔ میرے جسم میں سوئیاں سی چبھنے لگی، دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا، لیکن میرے پیچھے چلنے والا گارڈ تو کوئی اور تھا، وہ اس کا ساتھی ہے۔ عمران نے مختصر جواب دیا۔ اب مجھے کچھ دیر پہلے کی وہ ساری صورتحال یاد آ رہی تھی۔ جب ہم یہاں آ رہے تھے، سب قیدیوں کے پیچھے پیچھے ایک گارڈ تھا اور ہر گارڈ نے اپنے قیدی کو باقاعدہ بازو سے پکڑا ہوا تھا۔ میرے والے گارڈ نے بھی میری کلائی تھامی ہوئی تھی۔ اس وقت مجھے کچھ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے میرے ہاتھوں کی بندش کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے۔ عمران، اگر کچھ کرنا ہے تو جلدی کرے، کیوں نہ کو وقت پھر ہاتھ سے نکل جائے، میں نے سرگوشی میں کہا۔ بس تھوڑا سا انتظار، تھوڑا سا، کسی نے یہاں آنا ہے۔ کس نے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ٹھیک سے مجھے بھی پتہ نہیں، لیکن وہ آئے گا ضرور۔ تو پھر پہلے بجھوا رہے ہو، تمہیں سب پتا ہوگا۔ سب نہیں، ہاں تھوڑا بہت پتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب وہ آئے گا تو سیدھا ان میز کرسیوں کے پاس جائے گا جہاں یہ گورے بیٹھے انگوروں کی بیٹی سے کھیل رہے ہیں۔ ایک دم ہلچل مچ جائے گی اور یہی وقت ہوگا تمہارے زور لگانے کا۔ تم اپنی رسیاں توڑ دینا اور سیدھا سرجن سٹیل کی طرف جانا۔ سرجن سٹیل کی طرف؟ وہ تو وہاں بیٹھا ہے ان آخری کرسیوں کی طرف۔ تب وہ وہاں نہیں ہوگا، عمران نے کہا۔ وہ یہاں ہوگا ہمارے سامنے۔ وہ ذلیل ان 20 بندوں کو اپنے دستے مبارک سے سولی چلانا چاہتا ہے، اپنی بیوی آجانا ماریا کی روح کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ ایک تنومند گارڈ ہمارے قریب آیا اور دانت پیس کر بولا، تم دونوں لگاتار باتیں کر رہے ہو، چپ ہو جاؤ ورنہ پہلے تمہاری باری آ جائے گی۔ میں اور عمران اس زہرناک وارننگ کے بعد خاموش ہو گئے۔ میڈم صفور اب اپنی جگہ سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ ممکن تھا کہ وہ اب بھی کہیں تماشائیوں کے پیچھے موجود ہو۔ عمران کا کہا درست ثابت ہوا۔ دراز قد سرجن سٹیل اپنی جگہ سے اٹھا اور گارڈ کے ساتھ چلتا ہوا چبوترے پر آ گیا۔ سولیاں بالکل تیار تھی۔ قطار میں کھڑے پہلے قیدی کا رنگ بالکل سفید ہو چکا تھا، یقیناً پہلی بار اسی کی تھی۔ سٹیچر پر لیٹے قیدیوں کو بھی چبوترے پر چڑھا دیا گیا۔ ان میں انور خان بھی تھا، وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ ہمارے لیے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ بے ہوش ہے یا نہیں۔ اینڈرسن، منیارڈ اور دیگر معزز گورے اپنی اپنی کرسیوں پر موجود تھے۔ وہ اس صفاقی کا نظارہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار و آمادہ تھے جو یہاں روا رکھی جانے والی تھی۔ پہلے قیدیوں کو سولیوں سے باندھا جانا تھا، پھر ان کی ہتھیلیوں اور ٹخنوں میں آہنی میکی ٹھوکی جانی تھی، پھر آہنی ہتھوڑیوں کی ضربوں سے ان کی جسم کی اہم ہڈیاں ٹوٹنی تھی۔ آخر میں رائفل کی گولی یا خنجر کے وار سے ان کا قصہ تمام ہونا تھا۔ اور وہ کون تھا جسے آنا تھا، جس کے آنے کی امید عمران کو تھی؟ وہ کون ہو سکتا تھا؟ ڈاکٹر چوہان، کپتان اجے، چھوٹے سرکار کا کوئی جانباز، یا پھر اقبال جسے ہم فتح پور کے تہخانے میں چھوڑ آئے تھے؟ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ ترین داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔